अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ काफ़ी वक्फ़े के बाद आपसे फिर मुखातिब है। तकरीबन 2-2.25 माह गुज़र गए और उसकी वजह ज़ाहिर है हुई ताख़ीर, तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था और वो बाइस ताख़ीर एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी मेरी ज़िंदगी की। मेरे वालिदैन के बाद मेरी छोटी बहन सबसे छोटी वो चली गई। इतना डिप्रेशन में रहने के बाद कोई मैंने उसके जाने के 2-3 माह बाद रिकॉर्डिंग करवाई, तो मुझे ख़ुद फ़ील हुआ कि मेरी आवाज़ और मेरा कंटेंट जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है। मुझे ऐसे लगा कि मैं इस डिप्रेशन से निकलने में मुझे अभी कुछ और वक्त लगेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत कोशिश की, परवरदिगार करम करने वाला है, ज़िंदगी रुकती नहीं है लोगों ने कहा, और हम भी कब्र के करीब बैठे हुए हैं। हमारी जो उम्र है तो हम अपने हिस्से का काम कर जाएं तो अच्छा है, जैसा भी है। बस अल्लाह ताला इस डिप्रेशन से मज़ीद निकाले ताकि वो काम हो सके जिसकी कमिटमेंट इंसान ख़ुद अपने आप से करता है, और उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए ही दोबारा से फिर सारी हिम्मतें जमा की, सारी तवानाई जमा की, और फिर मैं आपके सामने हूँ। आज का मौजू जो है वो मैं जो करंट अफेयर से अगर लें, जैसा कि आपको मालूम है कि चैनल M5 के 5 सब्जेक्ट थे। मज़हब, माँ जो मीम से शुरू होते हैं, और मईशत, मीडिया, और उसके बाद लोगों ने कहा सियासत बहुत ख़राब हो गई है, सियासत की वजह से सारे मैदान जो है ना वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। तो वरना मेरे चैनल पर किसी ने सियासी मामलात नहीं देखे होंगे। मैं सियासत में नहीं जाना चाहती थी, मैं सिर्फ मुआशरे को एड्रेस कर रही थी। मेरा मुखातिब सिर्फ मुआशरा है, सोसाइटी है। ये ठीक होगी तो हुकूमतें, सियासत सब ठीक हो जाएगा, चूँकि लोग मुआशरे से ही जाते हैं, ज़ाहिर है आसमान से नहीं गिरते हैं। जो सोसाइटी होती है वो हमेशा गिविंग एंड पर होती है, और हुकूमतें और स्टेट जो होती है वो रिसीविंग एंड पर होती है। जैसा मुआशरा होगा वहाँ की तस्वीर भी वैसी ही बनेगी। तो ये सूरत हाल है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पहले मुआशरे को ठीक करे ताकि यहाँ से अच्छे लोग पार्लियामेंट में भी जाएं, दूसरे इदारों में भी जाएं, और फिर इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर अभी आप देखें जो सोशल मीडिया है, आज अगर हम 2 सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगी। पहला जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से है। ख़ुद हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कह दिया है कि ये तो डिजिटल दहशतगर्दी है, और मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करती हूँ किसी हद तक। बहुत मुल्कों में सोशल मीडिया आ चुका है, तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन उनका कंटेंट इतना ख़राब नहीं है, उनके सोशल मीडिया का इतनी बुरी सूरत हाल कहीं भी नहीं है। तो दुख होता है, अफसोस होता है कि हमारे मुल्क की, हमारे माशरे की, रियासत की जो तस्वीर पूरी दुनिया में जा रही है वो देख कर, चूँकि हम तो मीडिया के लोग हैं, आपको पहले भी बताया है कि जैसे मेरा तो सब्जेक्ट ही मीडिया है, एंड आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन मास कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ड्रामा। चूँकि ड्रामा हमारे जैसे सोसाइटीज़ में जहाँ लिटरेसी रेट इतना पैथेटिक हो, वहाँ डायलॉग कम्युनिकेशन वर्क्स अ लॉट। जो बात एक तांगे वाला, एक रिक्शे वाला, एक बस कंडक्टर, एक कारखाने में काम करने वाला मज़दूर डायलॉग से समझ सकता है, वो प्रिंट मीडिया तक उसकी एक्सेस ही नहीं है। तो आप कितनी किताबें लिख मारें, कितने अखबारों में कॉलम लिख लें, एडिटोरियल लिख लें, उसको वो बात समझ में आती है जो डायलॉग की सूरत में है। उसी को सामने रखते हुए ज़ाहिर है कि हमारा जो सरकारी टीवी था, PTV, उसने एक ज़माने में इतना बेहतरीन काम किया कि वो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेंड सेटर बन गया। लेकिन अब जो प्राइवेट मीडिया आया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें सारे हमारे चैनल्स हैं, दुनिया है, ARY है, जियो है, और एक्सप्रेस है, और दूसरे समा है, बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, उन पर चूँकि कुछ पाबंदियाँ बहरहाल उनको फ़ेस करनी पड़ती हैं। पैमरा के रूल्स रेगुलेशंस को आप जानते होंगे। पैमरा क्या है? इट इज़ पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी मीडिया को रेगुलराइज़ करने के लिए ये इदारा बना था पैमरा। तो वो अब किस हद तक इसको कंट्रोल कर पाया है, यकीनन उसमें बहुत फ़र्क है। जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसमें और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
جو پیمرا کے انڈر میں تو نہیں لیکن اس کی انسٹرکشنز پر اس کی بتائی ہوئی پالیسیز کے مطابق کام کرتا ہے. اس کا کانٹینٹ بہت بہتر ہے. اس پر وہ لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ چونکہ وہ گھٹن نہیں تھی. ابھی گھٹن نہیں ہے, ٹھیک ہے آزادی ہے, لیکن آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا ہرگز نہیں ہے. پھر اس پہ ستم یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بہت ادھم مچائی ہوئی ہے. وہ پاکستان کی ایسی پکچر بنا کر دنیا میں پیش کر رہے ہیں, ہمارے اداروں کی, جوڈیشری کی, آرمی کی ایسی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ کام کرتے ہوئے. وہ کس کے پے رول پر ہیں میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی, نہ میں نے آنکھ سے دیکھا نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے, لیکن آنکھ سے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا, اس کی قدرت سے اس کو پہچانا ہے. ان کا کانٹینٹ بتاتا ہے کہ یہ کس کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ آنکھ بند کر کے اور بالکل عقل کے دروازے بند کر کے اس میڈیا کے پیچھے نہ چلیں جو انٹرنیشنل لیول پر بیٹھے ہوئے پلیٹ فارم پہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں. میں کسی کا نام اور کسی کے چینل کا نام نہیں لوں گی, کم و بیش میجورٹی اسی طرح کی ہے, تو وہ تو باز نہیں آئیں گے. لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہیں کہ انہیں کیا چیز دیکھنی ہے اور سننی ہے اور کیا چیز نہیں دیکھنی اور نہیں سننی, کیا ان کے بچوں کے لیے مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے. یہ فرق گھر کی تربیت سے آتا ہے, تعلیمی اداروں سے آتا ہے. تو دونوں اگر اپنا کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر لوگ اچھا کانٹینٹ ہی دیکھیں گے. تو آج کا ایک یہ موضوع تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے, جو کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے کہا کہ یہ ایک شیطان کا کام کر رہے ہیں, یہ ایک ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, یہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. میں ان سے کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اس لیے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں, وہ بات صحیح کر رہے ہیں. یہ بات چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کرتے یا وزیر اعظم صاحب کرتے یا کوئی ایک عام آدمی کرے, کوئی ایک عام پروفیسر انٹیلیجنشیا سے, آپ کے اکیڈیمیا سے, تعلیمی میدان سے کوئی کرتا, تب بھی وہ میرے لیے ان کی رائے اتنی ہی محترم ہوتی, چونکہ بات صحیح ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, بقول پروین شاکر کے. بات جو سچ ہے اس سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے. انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے اسٹیٹ کی رسوائی ہو رہی ہے. تو اب دوسرا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ آج کا کرنٹ جو پچھلے 2 دن سے, کل سے شروع ہوا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, ان دونوں کا جو ٹکراؤ شروع ہوا ہے. پہلے دونوں نے مل کر دھاندلی کرائی بقول انہی دونوں کے, اور اب وہ بیچ چوراہے پہ وہ ہنڈیا پھوٹ رہی ہے, تو دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں. ہمارے جناب چیف جسٹس بڑے محترم ہیں, ہمارے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, جو اس وقت انہیں بہت پسند تھا اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے, اور آج چیف الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں جو کچھ کر رہی ہے عدلیہ کر رہی ہے. اب فیصلہ آپ کے شعور, آپ کی عقل, آپ کی تعلیم نے کرنا ہے کہ دونوں خراب بات کر رہے ہیں, دونوں کی طرف سے خرابی ہو رہی ہے یا کوئی ایک فریق خراب ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ان دونوں نے نہیں کرنا. وہ جو انہوں نے کرنا ہے, جو تہیہ کیا ہوا ہے, وہ وہی کریں گے. آپ میں اتنا سیاسی اور اتنا علمی شعور ہونا چاہیے کہ آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ خود کریں. کہ یہ اداروں کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بہت بری بات ہے. اتنے سینسٹیو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں دونوں, جیسا کہ خود چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم دونوں آئینی ادارے ہیں. بھائی ہیں تو آپ اپنے آئینی ادارے کا, اس کے کنڈکٹ کا خود احترام کریں نا پہلے. جب آپ خود احترام کریں گے تو لوگ اس کا احترام کریں گے. تو میرا تو چونکہ الیکشن کمیشن فارمر آفس ہے, میں نے 22 سال الیکشن کمیشن میں سرو کیا ہے, میں جانتی ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب سب اسٹیک ہولڈرز اس پر کام کریں گے. ہم نے الیکشن ریفارمز پر ہم نے بہت کام کیا تھا, اسمبلی میں بھی دوڑ کر جاتے تھے, مجھے یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی. وہاں تو سب ہاں بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں جب آپ آتے ہیں تو ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے. چونکہ اس سے اور میں نے کہا تھا دیکھیے دوز ہو آر بینیفیشری آف دس ڈرٹی سسٹم, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے سارے معاملات.
ہر وقت جو الیکشن میں دھاندلی کا شور مچتا ہے، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اور اپنی اپنی جگہ دونوں صحیح ہیں۔ چونکہ جب الیکشن کمیشن پولیٹیسائز ہو گیا اور اس نے سیاستدانوں کے پے رول پر جا کر کسی کو ہرانے اور کسی کو فتح دلوانے کی پریکٹس شروع کی، تو تبھی یہ آوازیں اٹھی نا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے جو ہے نا وہ پرانے نمک خوار ہیں، اور اسی طرح جو آپ کی جوڈیشری ہے اس پر بھی بڑے الزام لگتے رہے ہیں کہ جوڈیشری بھی جو ہے سیاستدانوں کے پیرول پر رہی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ دونوں آئینی ادارے ہیں، دونوں پر یہ جو کیچڑ اچھل رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر خود ہی کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو پھر لوگوں سے گلہ کیوں؟ میڈیا سے کیوں گلہ کرتے ہیں آپ؟ میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میڈیا تو جو ریسیو کر رہا ہے وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو، اپنے ریڈرز کو اور اپنے ویورز کو پہنچا رہا ہے۔ تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی شکایت کا موقع ملے۔ آپ میچیور لوگ ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں۔ ایک نے بیوروکریسی میں سکندر سلطان راجہ نے سرو کیا ہے اور دوسرے نے جوڈیشری میں سرو کیا ہے، تو دونوں کو سوچنا پڑے گا کہ جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ کسی اور عام آدمی کی نہیں ہیں، تو یہ آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا جو کیا محاسبہ کہتے ہیں نا اردو میں اس کو، اکاؤنٹیبلٹی اٹ سیلف، اپنے اندر جو ہے نا محاسبہ کرنے کی صلاحیت، اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور اس کو ریئلائز کرنے کی ہمت کریں۔ اتنی آپ میں مورل کریج ہونی چاہیے کہ آپ دونوں یہ دیکھیں کہ کون کہاں غلط ہے، تبھی اداروں پر لوگوں کا بھروسہ اور اعتبار قائم ہوگا۔ بس یہی کہنا تھا آپ سے۔ خدا حافظ۔